السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا بعودتکم ایھا الطلاب الکرام، وحیاکم اللہ اکرمکم اللہ وزادکم اللہ شرفا وعزا، راجین اللہ سبحانہ وتعالی ان یوفقنا لما یحب ویرضا وان یسهل علینا هذه الدروس، داعین اللہ سبحانہ وتعالی اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ عزیز طلباء، اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے مشکات المصابیح کا یہ سلسلہ دروس کا ایپیسوڈ نمبر 11 آپ کے سامنے موجود ہے، اور اس میں جو ہمارے زیر مطالعہ احادیث ہوں گی ان کا نمبر بھی دے دیا گیا ہے۔ 2138 سے 2152 تک کی احادیث انشاءاللہ ہمارے زیر مطالعہ رہیں گی، اور حسب معمول ترجمے پر فوکس ہوگا۔ چند اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ مسائل یا احکامات ہیں انشاءاللہ ان کی نشاندہی ہوگی۔ تو آتے ہیں اللہ کی توفیق سے، آج کی پہلی حدیث ہمارے پاس 2138 براہ راست کتاب سے پڑھتے ہیں۔ ہمارے پاس کتاب ہے مشکات المصابیح کا نسخہ، اور یہ حدیث ہمارے سامنے میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ یہ حدیث حارث الاعور رحمہ اللہ، یہ حدیث مروی ہے وعن الحارث الاعور، اور یہ معروف راوی ہیں اس اعتبار سے بھی کہ یہ ضعیف بھی ہیں۔ حارث الاعور انہوں نے حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ذکر کی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو انہوں نے نہیں پایا، تو بہرحال یہ حدیث سے اعتبار سے منقطع ہوئی، کہ آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ بہرحال حدیث بڑی بیان کی جاتی ہے، محراب و منبر پر بڑے بڑے خطباء اور فضلاء اس کو بیان کرتے ہیں، وہ اس لیے بھی کہ دیگر احادیث کے حوالے سے اس حدیث کا جائزہ لیا جائے تو اس میں جو اس کا اصل موضوع ہے اس بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ نو پرابلم، یعنی کوئی لا باس بہ، کوئی حرج نہیں۔ تو اس لیے یہ حدیث بیان کرتے ہیں بہت سارے واعظین۔ قال حارث الاعور کہتے ہیں جن سے یہ حدیث مروی ہے، مررت بالفی المسجد، کہ میں گزرا مسجد میں، یہاں مسجد سے مراد مسجد کوفہ کی مسجد ہے۔ فَإِذَا النَّاسُ، کہ میں نے دیکھا لوگ اس حال میں، فَإِذَا النَّاسُ جبکہ لوگ، یخوضون فی الاحادیث مشغول تھے باتوں میں، مختلف دنیاوی باتوں میں، مختلف موضوعات، دیگر جو دنیاوی قسم کے لوگوں کو درپیش ہوتے ہیں مسائل، اس میں وہ گھسے ہوئے تھے، مشغول تھے۔ فی الاحادیث، یخوضون فی الاحادیث۔ فدخلت علی علی، تو پھر میں آیا علی رضی اللہ عنہ کے پاس۔ فاخبرتہ، تو میں نے ان کو خبر دی اس بارے میں کہ یہ صورتحال ہے کہ لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر دنیاوی باتیں کرتے ہیں، دنیاوی جو مشاغل ہیں اس سلسلے میں۔ فقالا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اوقد فعلوہا، کیا انہوں نے ایسے ہی لوگوں نے کیا ہے، ایسے ہی وہ کر رہے ہیں کام جیسا کہ تم بتا رہے ہو؟ قلت، تو میں نے کہا نعم، ہاں، اس لیے تو میں نے آپ کو خبر دی۔ قال، تو علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اما انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر سن لو کہ یقیناً بے شک میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یقول، یہ فرماتے ہوئے، الا، خبردار، انہا ستکون فتنہ، بے شک یقیناً ان قریب فتنے ہوں گے، ان قریب فتنے رونما ہوں گے اللہ کی زمین پر۔ قلت، تو میں نے کہا، یعنی اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بات ہے جو حارثہ پر بیان کر رہے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے کہا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، کہ پھر ان فتنوں سے، آزمائشوں سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے، کون سا دروازہ ہے؟ مل مخرج،
قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید، فی ہے کہ اس کتاب میں نبا خبریں ہیں، ما قبلکم جو تم سے پہلے کی امتی تھے، ما قبلکم جو تم سے پہلے امتیں تھیں، لوگ تھے، انبیاء رسل کی مخالفت کرتے، ان کی نافرمانی کرتے، ان کے بارے میں خبر ہے اس کتاب اللہ میں۔ وخبر ما بعدکم، اور اس میں تمہارے بعد میں آنے والوں کی بابت بھی خبریں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ وحکم ما بینکم، اور اس کتاب اللہ میں تمہارے درمیان ہونے والے جو جھگڑے ہیں ان کے بارے میں حکم احکام بھی موجود ہیں، فیصلے وغیرہ۔ هو الفصل لیس بالہزل، تو یہ قرآن مجید ایک فیصلہ کن جو ایک اللہ کی کتاب ہے ہر معاملے میں، لیس بالہزل، یہ ہزل نہیں، یعنی یہ کوئی ابس چیز نہیں، بیکار چیز نہیں، بے فائدہ نہیں، لیس بالہزل۔ من ترکہ من جبار، تو جس شخص نے بھی اس قرآن کو چھوڑ دیا، ظالم و جابر شخص کوئی بھی، قسمہ اللہ، تو اللہ اس کو توڑ دے گا، اللہ اس کو کیا کرے گا؟ فنا کر دے گا، تباہ کر دے گا۔ ومن ابتغى الہدی فی غیرہ، اور جس نے بھی چاہا ہدایت یا رہنمائی کا سلسلہ قرآن کریم سے ہٹ کر کسی اور کتاب سے، تو اضلہ اللہ، تو اللہ اس کو گمراہ کر دے گا۔ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، اور یہ قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، اور یہ حکمت پر مبنی تذکرہ نصیحت ہے۔ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، اور یہ سیدھی راہ ہے، صراط مستقیم، سٹریٹ پاتھ۔ هُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ، یہ وہ کتاب ہے نوشتہ ہدایت کہ نہیں بہکتے اس کے ساتھ انسانی خواہشات، یعنی سیدھے ٹریک پہ رہتی ہیں انسانی خواہشات اور انسانی آرزوئیں، بہکتی نہیں، ٹیڑھی نہیں ہوتی، ٹریک سے نہیں ہٹتی۔ ولا تلتبس بہ الالسنہ، اور نہ ہی اس کلام الہی کے ساتھ جو زبانیں ہیں وہ ملتبس ہوتی ہیں، خلط ملط نہیں ہوتی، یعنی قرآن ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کو یعنی سیدھی راہ اس کو واضح فرماتا ہے، اور جو غلط ہے اس کو بھی قرآن حکیم جو ہے اس کی نشاندہی کرتا ہے۔ ولا یشبع منہ العلماء، یہ وہ کتاب ہے کہ جس سے اہل علم سیر نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر، جتنا پڑھتے چلے جاتے ہیں اور زیادہ ان کی پیاس، تشنگی بڑھتی چلی جاتی ہے کتاب اللہ کے بارے میں۔ ولا یخلق عن کثرت الرد، اور نہ ہی بار بار لوٹانے سے کلام الہی بوسیدہ ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے نا، اب آپ ایک دن میں سورہ فاتحہ کتنی بار پڑھتے ہیں؟ ایک نماز میں کتنی بار پڑھتے ہیں؟ نماز کی ہر رکعت میں۔ تو کبھی ایسے ہوا ہے کہ آپ کا دل کتایا ہو، اکتاہٹ کا شکار ہوا ہو، اور آپ رکعت پڑھتے ہوئے کہیں کہ جی میرا جی نہیں چاہ رہا سننے کو یا پڑھنے کو؟ ولا یخلق عن کثرت الرد، تو حافظ قرآن، حفظ کرنے والے بچے یا حفظ کرنے والا انسان قرآن کی ایک آیت کو پتہ نہیں 1000 مرتبہ پڑھتا ہے زبان پر تاکہ میں یاد کر لوں، اس سے اکتاتا نہیں۔ ولا ینقضی عجائبہ، نہ ہی اس کے عجائبات کبھی ختم ہوئے۔ هو الذی لم تنتهی الجن، یہ وہ کلام الہی ہے نوشتہ ہدایت، اللہ اکبر، کہ جس کی حیات آفرین آیات بینات، لم تنتهی الجن، جن بھی نہیں ٹھہر سکے، رک سکے اس کو سن کر۔ اذا سمعت، تو جب انہوں نے سنا اس کو، حتی قالوا، یہاں تک کہ وہ پکار اٹھے، انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ یقیناً ہم نے سنا ایسے قرآن کو جو کہ عجیب چیز تھی۔ یہدی الی الرشد، جو ہے رہنمائی کرتا ہے، راستہ دکھاتا ہے رشد کی طرف۔
یعنی جو سیدھی اور سچی راہ ہے، طریقہ ہے، اس کی طرف یہ رہنمائی کرتا ہے۔ فآمنا بہ، تو ہم اس پر ایمان لائے۔ یہ سورہ الجن کی آیت مبارکہ ہے۔ من قال بہ صدق، جس نے بھی قرآن حکیم کے ساتھ بات کی اس نے سچ کہا۔ ومن عمل بہ اجر، اور جس نے بھی عمل کیا اس قرآن حکیم پر اسے اجر و ثواب سے نوازا گیا۔ ومن حکم بہ عدل، اور جس نے بھی اس کے ساتھ فیصلہ کیا کسی معاملے کا تو اس نے انصاف سے کام لیا۔ ومن دعا الیہ، اور جس نے بھی اس کی طرف کسی کو دعوت دی، بلایا۔ ہدی الی صراط مستقیم، تو اس کی رہنمائی کی گئی سیدھی راہ کی جانب، وہ سیدھی راہ کی جانب، سیدھی راستے کی طرف چلایا گیا۔ رواہ ترمذی و الدارمی، امام ترمذی و امام دارمی نے اپنی اپنی کتابوں میں سے روایت کیا ہے۔ وقال ترمذی، اور امام ترمذی کہتے ہیں ھذا حدیث اسناد مجہول، کہ یہ حدیث وہ ہے کہ جس کی سند مجہول ہے۔ وفی الحارث مقال، اور حارث الاعور جو ہے اس کے بارے میں محدثین نے کلام کی ہے۔ اس اعتبار سے یہ حدیث ضعیف ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ مضمون کے اعتبار سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس میں کہ جو شریعت کے منافی یا قرآن حکیم کی جو کلام الہی کی جو صفات اس کے اندر جو تاثیر ہے اس کے بارے میں اس کے خلاف کوئی چیز ہو، تو بہرحال اس اعتبار سے اس کا حکم بیان کرتے ہوئے اگر کوئی بیان کر دیتا ہے، اس کو ذکر کر دیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ واللہ عالم۔ آگے آتے ہیں، ہمارے پاس حدیث ہے نیکسٹ۔ تو یہ اس میں اور بھی ایک چیز ہے کہ حدیث میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ جنوں نے آپ کو سنا قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اور جن ٹھہر نہ سکے یہاں تک کہ انہوں نے یہ کہا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ۔ تو یہ واقعہ کہاں ہوا؟ مکہ سے باہر حج کے دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف لے گئے، شہر کے باہر مکہ میں، آؤٹسکرٹ آف مکہ، وہ اس کا نام بطن نخلا تھا۔ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ آپ صبح کی نماز، فجر کی نماز میں قرات فرما رہے تھے کہ وہاں سے جنوں کے گروہ کا گزر ہوا، تو انہوں نے قرآن کو سنا، تو پھر قرآن سن کر وہ دنگ رہ گئے، بڑے مبہوت ہو گئے، حیران و ششدر رہ گئے، اور پھر وہ وہیں سے گئے، اپنے دیگر قبیلہ والوں کو بھی لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا، جیسا کہ سورہ الجن میں اس کی تفصیل ہے شروع میں، آمنا بہ فآمنا بہ انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ۔ تو جنوں پر اس قرآن کی تلاوت نے اثر کیا۔ آگے عزیز طلبہ ہمارے پاس حدیث نیکسٹ 2139 معاذ الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، جس شخص نے قرآن کو پڑھا اور جو کچھ اس میں اللہ کی حکم احکام و ہدایت اس پر عمل بھی کیا، البس والداہ تاجا یوم القیامہ، تو اس کے والداہ اس کے والدین باپ اور ماں، تاجن پہنائے جائیں گے ایسا تاج، یوم القیامہ قیامت کے دن، ضوءہ احسن من ضوء الشمس، جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی، سورج کی روشنی کو مان کر دے گی، سرپاس کر دے گی۔ فی بیوت الدنیا لو کانت فیکم، تو دنیا کے گھروں میں اگر تمہارے میں ایسا کوئی قرآن پڑھنے والا، یعنی اس کے بعد فی بیوت الدنیا، دنیا کے گھروں میں، لو کانت فیکم اگر ہو تم میں ایسا سورج، ایسا سن چمکتا ہوا چراغ، تو فما ظنکم بالذی عمل بہذا، اللہ اکبر، تو کیا خیال ہے تمہارا اس شخص کے بارے میں جو اس پر عمل پیرا ہوگا، جس نے اس پر عمل کیا ہوگا، اللہ اکبر۔ تو گویا آپ یہ سمجھ لیجیے عزیز طلباء کہ جو حافظ قرآن جس کے سینے میں اللہ کا نور ہے، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، کہ یہ تو اللہ کی آیات ہیں جو کہ
اللہ کے بندوں کے سینوں میں محفوظ ہیں کلام الہی، تو ان کی وجہ سے قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا ان کے والدین کو۔ تو خود وہ شخص جو ہوگا جس نے قرآن حفظ کیا ہوگا، جس کے سینے میں ہوگا اور اس نے پھر اس پر عمل کیا ہوگا، تو اس کا اپنا جو اجر اور اس کا مقام اور مرتبہ ہوگا وہ کتنا زیادہ ہوگا، جبکہ صرف والدین کا یہ مقام ہے۔ جو والدین اللہ کی رضا کے لیے اپنے اولاد کو قرآن سینے میں اتارتے ہیں، کلام الہی اس کو حفظ کراتے ہیں، پھر خود بھی عمل پیرا ہوتے ہیں اس پر، تو کیا مقام ہے ان کا کہ ایسا تاج جو کس کی روشنی چمک سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ تو گویا جو حفاظ ہیں آپ سمجھ لیجئے کہ وہ نور ہیں کلام الہی کی وجہ سے آپ کے گھروں میں، تو اس کا کیا مقام ہوگا جو کہ خود حافظ ہوگا۔ تو اس سے قرآن مجید کلام الہی کے مقام کی اور اس کی فضیلت کا تذکرہ واضح ہوتا ہے، ملتا ہے حدیث میں۔ 2139 حدیث ہے ہمارے پاس۔ حدیث کی سند تو ضعیف ہے، اس کے اندر زبان راوی ضعیف ہے، ٹھیک ہے، لیکن عزیز طلبہ حدیث بڑی ہی سنائی جاتی ہے، اسی طرح جس طرح کہ پہلی حدیث کا تذکرہ ہوا ہے فضائل قرآن کی ضمن میں، سٹیجوں پر اور اسی طرح محرابوں میں اور دروس میں۔ میرے پاس ایک حدیث ہے جو کہ صحیح حدیث سند کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ ملتی جلتی، میں وہ بھی پڑھ دیتا ہوں آپ کو ترجمے کے ساتھ، جو کہ اس کتاب میں نہیں۔ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ القرآن، جس نے قرآن کو پڑھا، وتعلمہ، اور اس کو جانا، قرآن کو سیکھا، وعمل بہ، اور اس پر عمل بھی کیا، البس یوم القیامہ، تو وہ خود جو ہے عامل قرآن کا اور قرآن کا قاری اور حافظ وغیرہ، وہ پہنایا جائے گا یوم القیامت، قیامت کے دن، تاجن، تاج، من نور، نور سے، روشن تاج، ضوءہ مثل ضوء الشمس، جس کی جو روشنی ہوگی وہ سورج کی روشنی کی طرح ہوگی، وَيُكْسَى وَالِدَاهُ، اور جبکہ اس کے والدین جو ہیں وہ حلتین، دو لباس پہنائے جائیں گے اس کے والدین، لا یقوم بہما الدنیا، اور فیقولان، تو وہ کہیں گے، اچھا جی، جن کا دنیا میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ انہیں ایسے حلے ملیں گے، فیقولان، تو وہ دونوں کہیں گے والدین، بما کسینا، ہم کس بنا پر یہ پہنائے گئے ہیں، کیا کس عمل کی وجہ سے، فیقال، تو کہا جائے گا، بأخذ ولدکما القرآن، تم دونوں کی جو محنت اور کوشش تھی کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ قرآن حکیم کے زیور سے آراستہ و پیراستہ ہو، تو وہ ہوا، تو اس عمل کی کے صلے میں اللہ آپ کو یہ پوشاکیں پہنا رہا ہے اور آپ کے بچے کو یہ تاج پہنایا گیا روشن۔ امام حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے امام مسلم کی شرط پر، اور امام ذہبی نے اس کی موافقت کی ہے۔ چلیں جی، یہ حدیث بھی اسی سے ملتی جلتی ہے اور یہ صحیح ہے۔ آگے ہمارے پاس 2140 حدیث ہے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ وہ کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یقول و فرماتے ہوئے یہ سنا، لو جعل القرآن فی احاب، اگر قرآن مجید کو رکھ دیا جائے ایک چمڑے میں بند کر کے، ثم القی فی النار، پھر وہ چمڑا جو ہے اس کو آگ میں اگر رکھ دیا جائے تو محترقہ، تو وہ چمڑا جلے گا نہیں، دیکھ لیں جی، تو وہ چمڑا جلے گا نہیں۔ تو یہ حدیث جو ہے امام دارمی نے اس کو روایت کیا ہے، 2140 حدیث، اور اس کی سند صحیح ہے۔ احاب ان کا مطلب چمڑا ہے۔ اب حدیث کے ظاہری الفاظ تو یہ ہیں کہ ابھی ہم قرآن مجید کو رکھ کر اس کا تجربہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق المصدوق ہیں اور آپ کا کلام سچ ہے، حدیث بھی صحیح ہے،
کہ چمڑے میں رکھ کر قرآن مجید کو بند کر کے تو آگ میں رکھیں، جلتا ہے کہ نہیں؟ تو بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ نہ جلے، اللہ کا کلام ہے، اللہ اس کو محفوظ رکھے، اور ایسے کئی واقعات اور شواہد موجود ہیں، ملے ہیں کہ قرآن بچ جاتا ہے اور باقی ہر چیز جو ہے وہ جل جاتی ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عہد مبارک کی بات تھی اس وقت، اور بعض کہتے ہیں کہ اس کی طرف یہ رہنمائی ہے کہ جس کے سینے میں قرآن ہے وہ قرآن، اور جو اس کے اوپر جسم ہے وہ قائم مقام ہے اس چمڑے کے، یعنی انسان کا جو جسم ہے سکن، جب وہ قرآن حفظ کرتا ہے تو اس کے اندر یہ محفوظ ہو جاتا ہے، جب محفوظ ہو جائے گا تو اس کو آگ نہیں جلائے گی، اس کو آگ نہیں جلائے گی، اور قیامت کے دن تو آتش جہنم تو قریب ہی نہیں پھٹکے گی، وہ تو جلائے گی ہی نہیں۔ تو بہرحال کسی بھی طرح سے اس کا معنی جو ہے مفہوم وہ سمجھا جا سکتا ہے اور کیا جا سکتا ہے، حدیث صحیح ہے۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے عزیز طلبہ 2141، میں نے خود واقعہ سنا ہے، ہندوستان میں ہوا تھا کہ ایک خاتون جو کہ مسلمان تھی اور ہندوؤں کے گھر میں تھی، تو چھپ چھپ کے قرآن پڑھتی تھی، تو اس نے ایک تاکچہ سا بنایا ہوا تھا گھر میں، اس کے اندر وہ قرآن اٹھ کر رات کو پڑھتی، کسی کو خبر نہ، اور پھر وہ اس تاکچے میں جو کچی دیوار کے اندر تھا اس کے اندر وہ اس کو رکھ دیتی، تو پتہ نہیں چلتا تھا کسی کو کہ اس کے اندر قرآن ہے۔ تو وہ فوت ہو گئی، یا فوت ہوئی تو انہوں نے اس کو اپنے طریقے کے مطابق جو ہے وہ آگ میں جلانا چاہا اس کی ڈیڈ باڈی کو، تو آگ اس کو نہیں پکڑ رہی تھی، جل نہیں رہی تھی وہ۔ اب وہ پھر ہندو جو ہیں ان کو بلایا، بھی یہ کیا کیا جائے اس کا، وہ بڑے جو ان کے تھے مذہبی، انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ یہ مسلمان ہو گئی ہے اور یہ ہمارے کام کی، ہمارے والی نہیں ہے، اس کو آگ نہیں پکڑے گی۔ تو اب جائزہ لو، انہوں نے تلاش کیا تو ایک رخنا انہیں ملا پرانا سا دیوار کے اندر، اس میں قرآن ملا، تب پتہ چلا کہ یہ قرآن پڑھتی رہتی تھی یا قرآن کی حافظہ بن گئی تھی یا اس کے سینے میں قرآن تھا۔ تو قرآن جو ہے وہ اس کی وجہ سے انہیں پتہ چلا کہ اس کو آگ نہیں پکڑ رہی۔ اس قسم کے جو ہیں وہ کچھ، دیکھیے کلام الہی ہے اور یہ معجزہ ہے قیامت تک کے لیے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا اس حدیث کے مطابق۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگلی حدیث ہمارے پاس موجود ہے جو مروی ہے 2141، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ القرآن، جس نے قرآن کو پڑھا، فاستظہرہ، اور پھر اسے زبانی یاد بھی کیا، فاستظہرہ، اس کو انڈر لائن کیجئے، اس کو یاد بھی کیا قرآن کو، فأحل حلالہ، اور اس کی حلال کردہ جو احکام، ان کے احکام کو جانتے ہوئے ان کو حلال قرار دیا، وحرم حرامہ، اور اس کے حرام کردہ جو امور ہیں ان کو حرام قرار دیا، ادخلہ اللہ الجنہ، تو اللہ نے اس کے بدلے صلے میں اس کو جنت میں داخل کرے گا، وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ، اور اللہ سفارش قبول کرے گا اس کے اہل بیت یعنی گھر والوں میں سے 10 افراد کے حق میں، اللہ اس کی سفارش بھی قبول کرے گا، کلہم قد وجبت لہ النار، ہر اہل بیت میں سے یعنی گھر والوں میں سے ہر وہ فرد جس پر جہنم کی آگ واجب ہو چکی تھی، تو اس کے حق میں وہ اللہ اس کی سفارش قبول کریں گے، یعنی حافظ قرآن یا قرآن پڑھنے والا قاری عالم حافظ، اس کی سفارش قبول کی جائے گی اس کے گھر والوں کے 10 افراد کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں جن پر جہنم کی آگ واجب ہو چکی۔ دیکھیے ذرا، رواه احمد و ترمذی و ابن ماجہ و دارمی وقال ترمذی و ھذا حدیث غریب، امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث غریب ہے، وحفص بن سلیمان الراوی لیس ہوا بالقوی، حفص بن سلیمان الراوی جو ہے وہ مضبوط راوی نہیں ہے، وہ اس کی سند میں ہے، یضعف فی الحدیث، حدیث میں اس کو ضعیف قرار دیا گیا ہے، اور یہ حفص بن سلیمان جو راوی ہے یہ بہت بڑا امام ہے اپنے وقت کا، قرات کا امام، لیکن حدیث کے سلسلے میں محدثین کی نگاہ میں یہ ضعیف راوی ہے۔
2141 حدیث نمبر ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا۔ تو اب واجبت لہ النار سے مراد یہ ہے کہ ایسے لوگ جن پر آگ واجب ہو گئی تھی، تو اس سے مراد وجوب سے مراد دخول ہے، خلود نہیں۔ یعنی ایسے لوگ جو کہ تھے تو مسلمان لیکن ان پر آگ جہنم کی واجب تھی کہ وہ آگ میں رہتے اور پھر نکل آتے اپنے گناہوں کو دھو کر، تو ایسے لوگوں کے حق میں جو سفارش حافظ کی ہوگی تاکہ ان کو اللہ بچا لے اور جہنم میں نہ لے کے جائے۔ آگے ہمارے پاس حدیث نمبر نیکسٹ حدیث 2142 2142 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی حدیث، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن قعب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن قعب سے یہ ارشاد فرمایا۔ ابی بن قعب بہت بڑے عالم قاری حافظ تھے۔ کیف تقرؤ فی الصلاۃ، آپ نماز میں کیسے پڑھتے ہیں، یعنی کیا جو تلاوت یا قرآن مجید نماز میں کیسا پڑھتے ہیں، ذرا پڑھ کے سنائیے۔ فقرا ام الکتاب، ام القرآن، تو ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا پڑھا آگے سے جواب میں؟ ام الکتاب یعنی ام القرآن، سورۃ فاتحہ پڑھ کے سنائی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، والذی نفسی بیدہ، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما انزلت فی التوراۃ، نہیں اتاری گئی تورات میں، ولا فی الانجیل اور نہ انجیل میں، ولا فی الزبور اور نہ زبور میں، ولا فی القرآن اور نہ قرآن میں، مثلھا اس کی مثل، یعنی سورۃ الفاتحہ کی مثل کوئی بھی سورہ جو ہے وہ ان پہلی کتابوں میں نہیں اتاری گئیں۔ وَإِنَّهَا سَبْعٌ مِّنَ الْمَثَانِي، اور یہ جو سورہ ہے یہ 7 مثانی ہے، 7 یعنی اس کی 7 ایک تو آیات ہیں، 7 مثانی، اور قرآن عظیم، بہت بڑا قرآن بھی ہے، 7 مثانی بھی ہے اور قرآن عظیم بھی ہے، بہت بڑا قرآن عظمت والا۔ الذی اعطیتہ، جسے میں دیا گیا، عطا کیا گیا ہوں اپنے پروردگار کی جانب سے۔ رواه الترمذی وروى الدارمی من قولہ ما انزلت، امام ترمذی نے اس کو روایت کیا اور امام دارمی نے بھی اپنے اس قول ما انزلت۔ ولم یذکر ابی بن قعب، اور انہوں نے ابی بن قعب کا ذکر نہیں کیا۔ وقال الترمذی، اور امام ترمذی نے کہا ھذا حدیث حسن صحیح، کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث 2142 جو ہے ہمارے پاس۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے، یعنی 2142 حدیث اس طلبہ ہمارے پاس ہے، تو حدیث اعلیٰ کی سند جو ہے صحیح ہے بالکل، یہ حدیث ہم نے جو پڑھی ہے، اور 2100 آگے ہے 2143 یہ حدیث پڑھتے ہیں، اور یہ بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم القرآن، قرآن کو پڑھو، سیکھو، قرآن کو سیکھو، فقرؤہ، اور اس کو پڑھا کرو، فإن مثل القرآن، بے شک قرآن کی مثال کیا ہے، تعلم لمن، اس شخص کے لیے جس نے اس کو سیکھا، فقرا، اور اس نے اس کو پڑھا، وقام بہی، اور پھر اس کے ساتھ عمل پیرا بھی ہوا، کمثل جراب محشوب مسکن، اس کی مثال اس بری ہوئی کستوری سے بری ہوئی تھیلی کی طرح ہے، تفوح ریحہ، جس کی خوشبو جو ہے وہ پھیلتی ہے ہر طرف، تفوح ریحہ کل مکان، یعنی ہر جگہ اس کی جو خوشبو ہے وہ مہکتی پھیلتی ہے۔ ومثلا، اور مثال من تعلم، جس نے اس کو سیکھا، یعنی قرآن کو جو اس کے اندر احکامات ہیں، فراقدہ، تو سو گیا، وفی جوفہ، اور وہ قرآن اس کے پیٹ میں ہے، یعنی محفوظ ہے قرآن مجید، اس کا علم، اس کا نالج، کمثل جراب، اس تھیلی کی طرح ہے، او کیا علی مسکن،
کہ جو بند کر دی گئی ہے مسک پر، یعنی اس بند تھیلی کی طرح ہے، وہ کستوری کی بند تھیلی کی طرح ہے، اس تھیلی میں کستوری تو ہے لیکن اس کا منہ بند کر دیا گیا ہے۔ تو پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا دوسروں کو بھی فائدہ دیتا ہے، جبکہ پڑھنے والا جو کہ اس کو سیکھ لیتا ہے لیکن سو جاتا ہے تو نہ خود فائدہ اٹھاتا ہے اور نہ دوسرے کو فائدہ پہنچتا ہے، اور وہ اس طرح ہے جیسا کہ کستوری اس نے اپنے اندر محفوظ کر کے پیٹ میں بند کر کے رکھی ہوئی ہے اور وہ اس کا منہ بند ہوا ہے۔ 21 یہ حدیث ہمارے پاس جراب معشوب کا مطلب ہے بری ہوئی تھیلی، اس کو انڈر لائن کیجئے۔ آگے ہے ہمارے پاس حدیث نیکسٹ 2144، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی یہ مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حامیم المومن الی الیہ المصیر، جس شخص نے سورہ مومن کی تلاوت کی اس آیت تک، الیہ المصیر تک پڑھا اس نے، وآیات الکرسی اور آیت الکرسی کو پڑھا، حین یصبح صبح کے وقت، حفظ بہما تو ان دونوں جو آیات ہیں قرآن حکیم کا جو حصے ہیں دو آیات بینات، ان کی وجہ سے اس کی حفاظت کی جائے گی، حتیٰ یمسی یہاں تک کہ وہ شام کرے، ومن قرأ بہما اور جس نے ان دونوں حصوں کو قرآن حکیم کے المومن سے سورہ المومن حامیم الی المصیر یہ آیت اور آیت الکرسی ان دونوں کو پڑھا، حین یمسی شام کے وقت، حفظ بہما تو ان دونوں کی وجہ سے اس کی حفاظت کی جائے گی، حتیٰ یصبح یہاں تک کہ وہ صبح کرے، تو رات کو پڑھے گا ان دونوں کو تو صبح تک حفاظت کی جائے گی، اور صبح کو پڑھے گا تو رات تک ان کی حفاظت کی جائے گی۔ وقال ترمذی وھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے، یعنی سند جو ہے اس کی ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں عبد الرحمن الملیکی ضعیف راوی موجود ہے۔ آگے 2145 ہمارے پاس ہے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں باپ بیٹا جو ہیں صحابی ہیں، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ کتب کتابا، بے شک اللہ نے لکھی کتاب، یعنی لوح محفوظ پر لکھا اللہ نے جو بھی مخلوق کے بارے میں لکھا اللہ نے، قبل ان یخلق السماوات والارض بألفی عام، آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے، بألفی عام 2000 سال پہلے، انزل منہ آیتین تو اللہ نے اس میں سے 2 آیتیں اتاری، ختم بہما سورۃ البقرہ جن کے ذریعے اللہ نے ان دونوں آیتوں کے ساتھ سورۃ البقرہ کو مکمل کیا، ٹھیک ہے جی، سورۃ البقرہ کو مکمل کیا ان 2 آیتوں کے ساتھ، ولا تقرآن فی دار 3 لیال، اور یہ سورۃ البقرہ کی 2 آیات جو ہیں وہ نہیں پڑھی جاتی کسی بھی گھر میں، 3 لیال 3 راتیں مسلسل، فیقربھا الشیطان کہ ان کے قریب پھٹک سکتا وہ شیطان، تو جس گھر میں بھی 3 دن تک یہ آیات پڑھی جاتی ہیں تو شیطان اس گھر کے قریب نہیں پھٹکے گا یا نہ پھٹک سکتا ہے۔ تو یہ 2145 حدیث، اس کی سند حسن ہے یعنی صحیح ہے، اور یہ جو آیات ہیں یعنی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون آخر تک، سورہ البقرہ کی یہ 2 آیتیں آخر تک، اور ان کا آغاز آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، آخر تک یہ 2 آیتیں ہیں۔ رواه ترمذی و دارمی وقال ترمذی وھذا حدیث غریب، امام ترمذی نے سے روایت کیا اور دارمی نے بھی، اور امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث غریب ہے، تو میں نے جیسا کہ کہا کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے حسن ہے۔ آگے آتے ہیں حدیث 2146، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ 3 آیات من اول الکہف، جس شخص نے بھی 3 آیات پڑھی سورۃ الکہف کے شروع سے، عصم من فتنۃ الدجال
تو اسے بچا لیا گیا دجال کے فتنے سے۔ رواہ ترمذی، امام ترمذی نے سے روایت کیا وقال ھذا حدیث حسن صحیح، کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ تو عزیز طلبہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ حدیث پڑھی ہے صحیح، جس میں سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات کا ذکر ہے، جس میں وہ بھی حدیث صحیح ہے کہ جس نے سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات پڑھی تو وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا۔ اور یہاں 3 آیات کا ذکر ہے شروع کی، ثلاث آیات من اول الکہف۔ اس طرح بعض روایات میں آخری سورۃ الکہف کی آخری آیات کے بارے میں بھی آتا ہے، لیکن یہ ایک دوسرے کے برعکس نہیں ہے معاملہ، 3 آیات ہوں یا 10 ہوں تو 3 آیات بھی پڑھنے سے ماشاءاللہ اللہ کا کلام ہے، اس کی تاثیر 10 والی ہو سکتی ہے اور دجال کے وہ فتنہ سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ 2146 حدیث صحیح ہے، جبکہ بعض اہل علم نے اس پر کچھ کلام کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کلام ہوا ہے، بہرحال حدیث جو ہے وہ صحت کے زیادہ قریب ہے، واللہ عالم۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے نیکسٹ سے 2147، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل شیء قلبا، کہ بے شک ہر چیز کے لیے ایک دل ہوتا ہے، وقلب القرآن یاسین، اور قرآن کا دل جو ہے وہ یاسین سورہ ہے، ومن قرأ یاسین، اور جس نے یاسین پڑھ لی، کتب اللہ لہ بقراءتها، یعنی ایک دن میں جس نے قرآن یاسین کی تلاوت کی تو اللہ لکھ دے گا اس کے لیے اس یاسین کے پڑھنے کی وجہ سے قراءت القرآن 10 مرات، 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب اللہ لکھ دے گا اس کے لیے، 10 بار قرآن پڑھنے کا ثواب اپنی جناب میں اپنے ہاں۔ رواه ترمذی والدارمی وقال ترمذی ھذا حدیث غریب، امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث غریب ہے۔ 2147، تو اس کی سند میں ضعف ہے، اس لیے کہ ہارون ابو محمد اس کی سند میں مجہول راوی ہے، ہارون ابو محمد کی سند میں ہارون ابو محمد مجہول راوی، اس وجہ سے یہ حدیث 2147 ضعیف ہے۔ نیکسٹ حدیث ہمارے پاس ہے 2148 کو پڑھتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی قرأ طٰہٰ و یاسین، بے شک اللہ جل شانہ نے پڑھی سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض، اس سے پہلے کہ آسمانوں کو اللہ پیدا کرے اور زمینوں کو بھی، بألف عام 1000 برس، یعنی 1000 برس پہلے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کرنے کے اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں صورتیں پڑھی خود۔ فلما سمعت الملائکۃ والقرآن، تو جب فرشتوں نے سنا اس قرآن کو، اللہ جل شانہ پڑھ رہے ہیں 2 صورتیں، تو قالت، تو کہنے لگے فرشتے، طوبیٰ لأمۃ، خوشخبری ہو اس امت کے لیے، ینزل ھذا علیہا، کہ جس پر یہ قرآن اترے گا، وطوبیٰ لأجواف تحمل ھذا، اور خوشخبری ہو ان پیٹوں کے لیے، ان دماغوں کے لیے، جی ان دلوں کے لیے کہہ لو اجواف، کیونکہ پیٹ میں دل ہوتا ہے اور دل کے اندر قرآن اترتا ہے اور حفظ ہوتا ہے دل و دماغ میں، تو مبارک ان دلوں کو خوشخبری ہو، تحمل ھذا، جو اس قرآن کو اٹھائیں گے یعنی محفوظ کریں گے، وطوبیٰ لألسنۃ تتکلم بھذا، اور خوشخبری ہو ان زبانوں کے لیے، مبارک ہو جو کہ اس کو پڑھنے والی ہوں گی، یعنی اس کے ساتھ کلام کرنے والی، اس کلام کے ساتھ کلام الہی۔ رواہ الدارمی، امام دارمی نے اس کو روایت کیا ہے 2148۔ تو اس کی جو سند ہے متن سے ہی لگ رہا ہے کہ یہ موضوع یعنی من گھڑت کی حد تک ضعیف ہے، اور بھی اس میں بہت سارے راوی ہیں جو ضعیف ہیں، ابراہیم بن مہاجر بن مسمار ضعیف ہے، عمر بن حفص بن ذکوان متروک ہے، امام ابن الجوزی نے اسے الموضوعات میں ذکر کیا ہے، اور امام ابن حبان نے اس نے المجروحین میں۔ تو بہرحال یہ انتہا شدید درجے کی یہ فیبریکیٹڈ حدیث، من گڑت کہہ لو، تو مبالغہ نہیں ہے،
آگے آتے ہیں، حدیث ہے ہمارے پاس اپنا انہی راوی سے جو اوپر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی حدیث، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حامیم الدخان فی لیلۃ، جس شخص نے تلاوت کی پڑھی حامیم سورہ الدخان فی لیلۃ ایک رات، اصبح اور صبح ہو جائے گا، یستغفر لہ کہ استغفار کریں گے اس کے لیے 70,000 ملک 70,000 فرشتے۔ حامیم الدخان ایک رات میں تلاوت کی تو اس کے لیے 70,000 فرشتے اس کے حق میں استغفار کریں گے، اللہ سے معافی طلب کریں گے، اس کے حق میں دعا کریں گے۔ رواه الترمذی وقال هذا حدیث غریب، کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔ وعمر بن ابی خثعم الراوی ضعف، اس کی سند میں عمر بن ابی خثعم راوی ہے جس کو ضعیف قرار دیا گیا ہے علم کے ہاں۔ وقال محمد، یعنی محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ وہ منکر الحدیث، امام بخاری رحمہ اللہ نے کہہ دیا منکر حدیث ہے، تو یہ حدیث جو ہے یہ بھی شدید ضعیف ہے اس اعتبار سے۔ 2149 آگے جی ہمارے پاس ہے حدیث نمبر 2150۔ عزیز طلبہ، ہم اس حدیث میں تھے، حدیث نمبر 2150، جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حامیم الدخان فی لیلۃ الجمعہ، کہ جس شخص نے بھی حامیم الدخان جو سورہ ہے وہ پڑھی اس جمعے کی رات کو، غفر لہ تو اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ امام ترمذی نے سے روایت کیا ہے۔ وقال هذا حدیث غریب وہشام ابو المقدام الراوی ضعف، تو سند میں شام ابو المقدام راوی ہے جس کو ضعیف قرار دے دیا گیا ہے اہل علم کے ہاں، محدثین کے ہاں، تو حدیث جو ہے یہ بھی انتہائی ضعیف ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے ہمارے پاس حدیث نیکسٹ 2151 2151 وعن الارباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ المسبحات قبل ان یرقد۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے المسبحات، یعنی وہ صورتیں 7 صورتیں جن میں تسبیح کا ذکر آتا ہے شروع میں، سبحہ کے الفاظ، یسبح للہ، قبل ان یرقدا، اس سے پہلے کہ آپ کیا کرتے، سوتے، یرقدا، یقولو، تو آپ فرماتے کہ ان فیہن، کہ بے شک ان میں آیتن، ایک ایسی آیت ہے، خیر من الف آیہ، جو کہ 1000 آیتوں کے اجر و ثواب سے بھی بہتر ہے، تو اس لیے آپ نے وہ آیت کی نشاندہی نہیں فرمائی۔ رواه ترمذی و ابو داود، امام ترمذی امام ابو داود نے اس کو روایت کیا ہے۔ یہ حدیث ویسے حسن ہے، بعض اہل علم نے کہا ہے کہ یہ ضعیف ہے، یعنی ضعیف ہونے کا اشارہ دیا ہے، لیکن بہرحال زیادہ صحت کے قریب ہے یہ حدیث۔ اور مسبحات سے مراد وہ 7 صورتیں کون سی ہیں جن میں تسبیح کا ذکر آیا ہے؟ ایک تو سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ، سبحان، شروع میں سبحان آ گیا، الاسراء، سورہ الحدید، سورہ الحشر، سورہ الصف، سورہ الجمعہ، سورہ التغابن، اور سورہ الاعلیٰ، سورۃ الاعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ تو اس میں سورہ الحشر، سورہ الصف، سورہ الجمعہ، سورہ التغابن، یہ چاروں یہ 28ویں پارے میں آتی ہیں۔ تو بقیہ جو ہیں مختلف دیگر صورتوں میں ہیں، انہیں کہتے ہیں المسبحات، تو آپ پڑھتے تھے۔ حدیث حسن یا صحت کے قریب ہے، بعض نے کہا کہ یہ ضعیف ہے، واللہ عالم۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے نیکسٹ 2152، اور یہ ہمارے آج کے اس لیسن کی آخری حدیث ہے۔ ورواه الدارمی، اور امام دارمی نے اس روایت کو، یہ نہیں جو 2151 ہے، اس کو ذکر کیا ہے، روایت کیا ہے، ان خالد بن معدان، خالد بن معدان سے، یعنی راوی اور ہیں، مرسل روایت کیا ہے۔ وقال ترمذی ھذا حدیث غریب، اور امام ترمذی نے بھی اس کو روایت کیا اور اس پر حکم یہ لگایا کہ یہ حدیث غریب ہے۔ 2152، لیکن چونکہ یہ حدیث متن
پہلے آپ نے دیکھا اس کا 2151 اور وہ حسن تھی، تو اس اعتبار سے یہ حدیث اس طریق سے یا سند سے بھی صحیح حدیث ہے، یہ یعنی سند کے اعتبار سے یہ بھی حسن ہے۔ باقی اس کا جو متن ہے وہ وہی ہے جو کہ حدیث نمبر 2151 کا ہے، لیکن صرف جو راوی ہے وہ یہ اور ہے، اور وہاں یہ حدیث جو میں ارباز بن ساریہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو عزیز طلبہ، اس کے ساتھ ہی اللہ کی توفیق سے آج کا یہ ہمارا لیسن اختتام کو پہنچا، اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سنا سمجھا، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس پر عمل کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔